بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بسمہ سبحانہ۔ قسط نمبر 4۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت و کردار پہ چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ علی علیہ السلام میں ہر اچھی صفت، ہر فضیلت بدرجہ اوتم پائی جاتی ہے، اور ہم ان کے بارے میں کما حق کہو بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ تبرکاً ان چند وجوہات کو بیان کرتے ہیں جو علی علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ نمبر 1، علی علیہ السلام کی شجاعت و بہادری مسلمہ ہے، جس پہ پچھلی قسط میں کچھ واقعات ذکر ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، علی علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ علم و دانش رکھتے تھے۔ آپ کی علمیت چند جہات سے واضح ہے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ ذہین و فطین، ذکی و روشن فکر تھے۔ ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان سے استفادہ کرتے اور مشکات نبوت کے نور سے اقتباس و طلب و فیض کرتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت کے وقت آپ کو 1000 باب علم کے سکھائے، جن میں سے ہر ایک باب سے مزید 1000 باب علم کھلتے تھے۔ آپ شہر علم و حکمت، آپ شہر دانش و بینش کے درخشاں باب العلم الحکمت و دانش ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ نمبر 3، اکثر اوقات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام الہی مشتبہ ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ غلط حکم اور فتوے بھی دے دیے جاتے، اور پھر ان کے رجوع کرنے پر آپ علیہ السلام ان کے بارے میں صحیح حکم دے کر انہیں درست کیا کرتے۔ یہ کہیں نقل نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے کسی اور طرف رجوع کیا ہو۔ یہ آپ کی علمیت اور افضلیت کی اور فراوانی علم کی واضح دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام کی طرف اصحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے رجوع کے واقعات بکثرت تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام سب سے بڑے عالم و قاضی ہیں۔ حدیث اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی علیہ السلام ہے۔ آپ کی بے مثال اور لاجواب فیصلوں سے کتب لبریز ہیں۔ نمبر 5، ہر فن، ہر شعبہ علم کے علماء و فضلاء اپنا سلسلہ علم و فن علی علیہ السلام سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علم معرفت و خدا شناسی ہو، علم فصاحت و بلاغت ہو، علم تفسیر ہو، علم نحو ہو، علم الاعداد ہو، علم عرفان ہو یا علم طریقت ہو، ہر علم کے بڑے بڑے پہاڑ بھی علی علیہ السلام سے اپنا سلسلہ اور تعلق بتا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام کا دعویٰ سلونی یہ دلیل ہے کہ جو علم ایک کامل و اکمل و افضل البشر امام مولا اولو الامر ولی خدا کے پاس ہونا چاہیے، وہ علم، وہ دانش، وہ بصیرت، وہ حکمت آپ علیہ السلام میں بدرجہ اوتم، بدرجہ کمال موجود تھا، اور آپ کبھی کسی سائل کے سوال سے عاجز نہیں آئے۔ علی علیہ السلام کے علم کے خزانوں سے قیامت تک دنیا مستفید ہوتی رہے گی۔ نہج البلاغہ آپ کے علم، بلاغت و فصاحت کا شاہکار ہے۔ نمبر 6، علی علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ آپ ہر اس شخص کے مولا ہیں، حاکم ہیں جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا و حاکم ہیں۔ ان آیات و احادیث کے مطابق آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مخلوقات، انبیاء و رسل علیہ السلام، جنوں انس و ملائکہ سے افضل ہیں۔ نمبر 7، جود و سخا میں علی علیہ السلام اس مقام پہ ہیں کہ اس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ اپنے ہوں یا پرائے،
سبھی علی علیہ السلام کے جود و سخا کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ امیر شام جیسا مخالف علی علیہ السلام بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی علیہ السلام اگر سونے سے بھرے گھر کا اور ایک گھاس سے بھرے ہوئے مکان کا مالک ہو تو سونے کو پہلے تصدق کرے گا، بانٹ دے گا، یہاں تک کہ اس میں سے کوئی چیز نہ بچے گی۔ علی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ جن کی فضیلت کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی سخاوت اور کریمیت پر انشاءاللہ ایک علیحدہ پوسٹ لکھی جائے گی، کیونکہ علی علیہ السلام کی جود و سخا کے بے مثال اور لاجواب واقعات ہمارے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ ہیں۔ نمبر 8، علی علیہ السلام زہد و تقوی کی جس منزل پر ہیں اسے احاطہ تحریر میں لانا ناممکن ہے۔ آپ کا زہد و تقوی بھی ایک علیحدہ پوسٹ کا متقاضی ہے۔ یہاں گنجائش نہیں کہ میں کون سے واقعات کا ذکر کروں۔ نمبر 9، علی علیہ السلام کی عبادت کا کیا ذکر کروں؟ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی کسی شخص میں طاقت و قدرت ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی عبادت کر سکے۔ نمبر 10، علی علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ حلیم الطبع اور لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے دشمن پر وار نہیں کیا۔ آپ کا حلم بہت بلند اور عرفہ تھا۔ تاریخ کی کتب آپ کی صفت سے متعلق واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ برادرانوں خواہران، علی علیہ السلام کے تمام اوصاف و صفات کا احاطہ تحریر میں لایا جانا ناممکن ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ علیہ السلام کی صفات میں ازداد جمع ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے مد مقابل مفقود ہیں۔ آپ علیہ السلام زاہد و حاکم، حلیم و شجاع، مجاہد و عابد، فقیر و جواد ہیں۔ یہ ایسے خصال ہیں جو کسی انسان میں کبھی جمع نہیں ہوئے اور نہ خدا کے بندے انہیں اپنا سکتے ہیں۔ خلق حسن ایسا کہ جس سے باد نسیم شرما جائے، اور قوت و طاقت ایسی کہ پتھر اس سے پگھل جائے۔ خلاصہ یہ کہ آپ علیہ السلام تمام صفات میں سوائے اپنے پسر ام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوقات سے برتر و بلند ہیں، اور آپ علیہ السلام کا وجود مبارک عالم آفرینش میں ممکنات پر محیط ہے اور بزرگ ترین معجزات میں سے ہے، اور کسی شخص کو اس سے انکار کی مجال نہیں رہے۔ وہ معجزات جو اللہ کریم نے آپ پر ظاہر کیے وہ بہت زیادہ ہیں، ان پر علیحدہ پوسٹ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت علی علیہ السلام کو ان کی معرفت و مودت کے ساتھ سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد